پرویز نے اپنے بچوں کے منہ سے نوالا چھین کر چھوٹے بھائی کو کھلایا اور راتوں کو جا کر اس کے بخار میں ٹھنڈی پٹیاں رکھتا رہا۔ لیکن آج پرویز اپنا سب کچھ چھوٹے پر لگا کر خود کرائے پر رہنے لگا، جبکہ چھوٹا اچھا کما رہا تھا اور پرویز کو پوچھتا تک نہ تھا۔ پرویز کی بیٹی جوان تھی اور وہ اس کی شادی کے لیے چھوٹے سے مدد مانگنے گیا تو اس کی بیوی نے پرویز کو دھکے دے کر باہر نکال دیا تو وہ دیوار سے ٹکرا کر سیدھا نالی میں جا گرا۔ گندے پانی میں لت پت وہ زمین پر پڑا رہا اور اس کی بیوی دروازہ بند کر کے اندر جا چکی تھی۔ جب تھوڑی دیر بعد چھوٹا بھائی آیا تو نالی میں، وہ میرا بھائی ہے، میرا چھوٹا بھائی، اولاد سے زیادہ چاہا ہے میں نے اسے، دیکھ لینا نزت، وہ میرا مان نہیں توڑے گا، پرویز نے سینہ چوڑا کرتے ہوئے نزت سے کہا تھا۔ نزت کہنے لگی، دیکھ لیں، اب تو شبیر بہت امیر ہو گیا ہے، پتہ نہیں اسے اپنا غریب بھائی یاد بھی ہوگا کہ نہیں۔ نزت نے جب یہ بات کہی تو پرویز کہنے لگا، ایسا نہیں ہے، ارے میرے بھائی کی آنکھوں پر دولت کی پٹی نہیں بندھی، بہت محبت کرتا ہے مجھ سے، تم نے دیکھا نہیں تھا، بچپن میں بھائی جان کہتے منہ نہیں تھکتا تھا اس کا، اور میں نے بھی تو اپنے بچوں سے بڑھ کر اس کو پالا ہے، میرے لیے تو وہ میرے بچوں جیسا ہے، دیکھ لینا جب اس کے پاس پہنچوں گا تو کیسے گلے لگا کر مجھ سے ملے گا، میرے کہنے سے پہلے ہی میری مدد کر دے گا، اور میں تو ویسے بھی ادھار مانگنے کے لیے جا رہا ہوں، آہستہ آہستہ اس کو پیسے لوٹا دوں گا، آخر مریم کا بھی تو وہ چچا لگتا ہے، اپنی بھتیجی کے رشتے کے بارے میں سن کر مجھے 100% امید ہے انکار نہیں کرے گا۔ بڑے مان سے پرویز کراچی سے لاہور کی طرف روانہ ہونے کے لیے اپنا سامان پیک کر رہا تھا۔ کہنے لگا، ایسا کرو 2 جوڑے اور ڈال دو، ہو سکتا ہے وہ مجھے واپس نہ آنے دے، 3-4 دن وہیں رکھ لے، اور تم تو جانتی ہو کہ مجھ سے انکار نہیں ہوگا۔ نزت نے الماری سے 2 جوڑے نکال کر بیگ میں رکھ دیے۔ وہ کہنے لگی، جاتے ہی اپنی خیریت بتا دیجیے گا۔ وہ کہنے لگا، ہاں تم بے فکر رہو، ارے اپنے بھائی کے پاس جا رہا ہوں، مجھے تو لگتا ہے اسے باتوں میں مصروف ہو کر مجھے گھر کی بھی یاد نہیں آئے گی، پورے 5 سال میں نے اس کی شکل نہیں دیکھی، بس فون پر ہی ذرا سی دیر بات ہوتی ہے، اب فون پر تو بندہ اتنی دیر لمبی باتیں نہیں کر سکتا۔ نزت نے سفر کے لیے کھانے کا ٹفن بھی دے دیا۔ پرویز ریلوے اسٹیشن کے لیے نکل گیا تھا۔ ٹرین اپنی جگہ پر کھڑی تھی، پورے راستے وہ شبیر کے بارے میں سوچتا رہا۔ شبیر پرویز سے پورے 10 سال چھوٹا تھا۔ جب اس کے والد کا انتقال ہوا تھا تو شبیر 15 سال کا تھا۔ تب تک پرویز ساری ذمہ داریاں سنبھال چکا تھا، ماں بھی بیمار رہنے لگی تھی۔ شبیر کو پڑھنے کا بہت شوق تھا، اس لیے پرویز خود تو پڑھ نہیں سکا تھا، لیکن چھوٹے بھائی کا اس نے کالج میں داخلہ کروایا تھا، اس کے تمام اخراجات خود پورے کرتا تھا۔ والدہ کی بیماری کی وجہ سے اس کی شادی اس کی والدہ نے اپنی ہی بھانجی سے کر دی۔ نزت نے آتے ہی گھر کی ذمہ داریاں سنبھال لیں، لیکن پہلی بار دونوں میاں بیوی کی لڑائی اس بات پر ہوئی تھی کہ شبیر کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ کالج سے گھر آتا، آ کر لڑکوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے چلا جاتا، شام کو واپس آتا اور اپنی کتابیں لے کر بیٹھ جاتا، یہاں تک کہ گھر کا راشن سامان بھی لا کر نہیں دیتا۔ تبھی نزت سے پرویز نے کہا تھا کہ تم تو صبح سویرے ابا کی دکان سنبھالنے چلے جاتے ہو، ایک تو مجھے اماں کو سنبھالنا پڑتا ہے اور دوسرا یہ شبیر کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتا، مجھے بازار سے گھر کا سامان بھی لانا پڑتا ہے، تو آپ اپنے چھوٹے بھائی کو کہتے کیوں نہیں؟ پرویز کہنے لگا، وہ پڑھتا ہے، اسے تنگ مت کرو، کیا فرق پڑتا ہے، یہ 4 قدم چل کر تم بازار سے سامان لے آتی ہو تو اتنا کیوں جتاتی ہو؟ پرویز کی بات سن کر نزت کو غصہ آیا تھا۔ وہ کہنے لگی، یہ 4 قدم تمہارا بھائی چل کر سامان نہیں لا سکتا؟ عجیب سا محلہ ہے، سب شکل کی طرف دیکھتے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا، بجائے آپ شبیر کو ذمہ داری لگائیں، آپ مجھے ہی سمجھا رہے ہیں۔ پرویز کہنے لگا، دیکھو، میرے بھائی کے خلاف میرے کان بھرنے کی کوشش مت کرنا، وہ میرا بھائی نہیں، میرا بیٹا ہے، اور تمہارے اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ بڑی سی چادر پہن کر جایا کرو، اسی کا نقاب کر لیا کرو، چہرہ چھپ جائے گا۔ نزت کو بڑا غصہ آیا تھا۔ ایک بار جب شبیر کے کالج میں پیپر ہونے والے تھے تو وہ کہنے لگا کہ میں نے کمبائن اسٹڈی کے لیے اپنے دوستوں کو بلایا ہے، بھابھی رات کا کھانا زیادہ بنا لیجیے گا۔ ویسے بھی گرمیوں کے دن تھے، نزت کو 4 لوگوں کا کھانا بنانا، روٹیاں پکانا ہی مشکل لگنے لگا تھا، وہ پسینے سے شرابور ہو جاتی تھی۔ وہ کہنے لگی، کتنے دوست ہیں تمہارے؟ شبیر کہنے لگا، یہی کوئی 4-5۔ یہ سن کر وہ کہنے لگی، تندور سے روٹیاں لے آؤ اور سالن میں بنا دوں گی۔
بھائی مجھ سے اتنی روٹیاں نہیں پکتی، دیکھ نہیں رہے 40 سے زیادہ درجہ حرارت بڑھ چکا ہے، ذرا کچن میں کھڑے ہو کر تو دیکھو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ کیا حشر ہوتا ہے۔ نصرت کی بات سن کر شبیر کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں گیا اور پرویز کو فون کر دیا۔ کہنے لگا بھابھی کہتی ہیں کہ تندور سے روٹی لے کر آؤ، ایسا کریں میرے ایزی پیسہ میں پیسے ڈلوا دیں، میں روٹی سالن بھی بازار سے ہی لے آتا ہوں، میرے دوست آئیں گے تو کتنی شرم کی بات ہے کہ میں انہیں کھانا بھی نہ پوچھوں۔ آدھی رات انہوں نے بیٹھ کر پڑھنا ہے اور میں نے بھی یاد کرنا ہے، ہمیں تو بار بار چائے بھی پینی ہوگی اور کچھ نہ کچھ کھانے کو بھی چاہیے ہوگا۔ بھابھی نے تو بھائی ابھی سے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ پرویز کو بڑا غصہ آیا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ نصرت اس کے بھائی کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھتی۔ آتے ہوئے وہ کھانا بازار سے لے کر آیا تھا۔ یہ دیکھ کر نصرت نے کہا یہ اتنا سارا کھانا میں نے گھر پر بنایا ہے، آپ بازار سے کیوں لے آئے؟ وہ کہنے لگا کہ تمہیں میرے بھائی کے دوستوں کے لیے کھانا بنانا مشکل لگ رہا تھا اس لیے۔ وہ کہنے لگی میں نے یہ سب شبیر سے نہیں کہا تھا، صرف روٹیاں لانے کے لیے کہا تھا، آپ خود سوچیں کتنی گرمی ہے۔ پرویز کہنے لگا میں سب سمجھتا ہوں کہ تم یہ ڈرامے بازیاں کیوں کر رہی ہو، ہم دونوں بھائیوں کی محبت تم سے برداشت نہیں ہوتی۔ نصرت کہنے لگی مجھے اس چیز سے کیا تکلیف ہو سکتی ہے مجھے نہیں پتا، شبیر نے آپ کے کان میں میرے خلاف کیا باتیں ڈالی ہیں، آپ بے شک خالہ سے پوچھ لیں، میں نے اسے کچھ نہیں کہا۔ لیکن پرویز کو تو جیسے صرف شبیر کی باتوں پر ہی بھروسہ تھا۔ شادی کے چند ماہ گزرے تھے جب نصرت امید سے ہو گئی۔ ڈاکٹر نے ہی اسے بیڈ ریسٹ کا بولا تھا کیونکہ وہ بہت کمزور ہو چکی تھی، لیکن پرویز کے کان میں جوں تک نہیں رینگی۔ وہ کہنے لگا ڈاکٹر تو ایسے ہی باتیں کرتی ہیں، لیکن اس کی والدہ کہنے لگی ڈاکٹر نے بڑی سختی سے یہ بات کہی ہے، اس لیے تم احتیاطی کرواؤ تو بہتر ہے۔ لیکن انہی دنوں اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ بہت بڑا صدمہ تھا اور پھر نصرت کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ لیکن ماں کے انتقال پر شبیر کو بہت تیز بخار ہو گیا تھا اور پرویز کی ساری توجہ اپنے چھوٹے بھائی پر تھی۔ وہ نصرت کو بالکل نظر انداز کر چکا تھا۔ رات بھر وہ شبیر کے پاس بیٹھا اس کے سر پر پٹیاں کرتا رہتا تھا کہ اس کا بخار کچھ کم ہو جائے۔ ماں کے اچانک انتقال پر جو صدمہ شبیر کو ہوا تھا، اس کا بخار تھا کہ اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ کئی ڈاکٹرز کے پاس پرویز اسے لے جا چکا تھا لیکن اب بھی اس کا بخار کم نہیں ہوا تھا۔ پوری رات وہ شبیر کے سراہنے ہی بیٹھا رہا اور نصرت سے بھی کہنے لگا کہ شبیر بہت کمزور ہو گیا ہے، اس کے لیے یخنی بناؤ، اسے پھل کاٹ کر دیا کرو۔ وہ خود بھی بہت روئی تھی، اس کی بھی خالہ تھی اور بہت اچھے مزاج کی تھی، کبھی بھی دونوں میں ساس بہو والی نوک جھوک نہیں ہوئی تھی۔ لیکن شبیر کی عادت کچھ الگ تھی، وہ اپنے بارے میں ہی سوچتا تھا، کسی اور کے بارے میں نہیں۔ 5 دن بعد جا کر اس کا بخار اترا تھا، لیکن اس کے بعد نصرت کو بخار ہو گیا، پھر اس کے پیٹ میں بھی عجیب عجیب سا درد اٹھ رہا تھا۔ اس نے کئی بار پرویز سے کہا کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، تو وہ کہنے لگا کہ ابھی میرے پاس وقت نہیں، پہلے ہی شبیر کی بخار کی وجہ سے مجھے چھٹی کرنی پڑ گئی ہے، میں مزید چھٹی نہیں کر سکتا۔ اسی دن نصرت نے سارے کپڑے ماسی سے دھلوا کر رسی پر ڈلوائے تھے، لیکن شام ہوتے ہی بارش ہونے لگی۔ اسے سیڑھیاں چڑھنا اترنا منع تھا۔ اس نے شبیر سے کہا کہ اوپر سے سوکھے کپڑے اتار کر لے آؤ، یہ نہ ہو کہ بارش کی وجہ سے گیلے ہو جائیں اور دوبارہ ان پر مٹی لگ جائے، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ مجبوراً نصرت کو ہی اوپر چھت پر جا کر کپڑے اتارنے پڑے۔ سارے کپڑے اتار کر جب وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی تو ایک کپڑا اس کے پیر پر لپٹ گیا اور وہ بے ساختہ سیڑھیوں میں گرتی چلی گئی۔ جب آخری سیڑھی تک پہنچی تو اس کی چیخیں بلند ہوئی تھیں، لیکن کانوں میں ہینڈ فری لگائے شبیر گانے سننے میں مشغول تھا۔ اسے خبر تک نہیں ہوئی کہ اس کی بھابھی کے ساتھ کیا ہو چکا ہے۔ محلے کی خواتین ہی اس کے گھر پہنچی تھیں اور جب نصرت کو بے ہوش دیکھا تو اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئیں۔ شبیر جب کمرے سے باہر آیا تو نصرت کو گھر پر نہیں دیکھا تو پرویز کو فون کر کے کہنے لگا کہ پتہ نہیں بھابھی کہاں چلی گئی ہیں، نظر نہیں آ رہیں۔ وہ اس بات سے بھی بے خبر تھا کہ وہ کہاں گئی ہے۔ پرویز نے جب اس کے نمبر پر فون کیا تو ایک دوسری عورت نے اٹھایا جو کہ پڑوس میں رہتی تھی۔ اس نے بتایا کہ تمہاری بیوی سیڑھیوں سے گر گئی تھی اور اس کا بچہ ضائع ہو گیا ہے۔ یہ سن کر بھاگا دوڑا پرویز ہاسپٹل پہنچا تھا۔ ایک تو بیچاری صدمے سے گزر رہی تھی، تکلیف میں تھی، اور دوسرا پرویز نے اسے بہت غصے سے کہا کہ تم بہت ضدی عورت ہو، تم نے میرے بچے کی حفاظت نہیں کی،
حالانکہ نصرت نے اسے کہا بھی کہ میں نے شبیر سے کہا تھا کہ کپڑے اتار لو، لیکن وہ نہیں گیا۔ وہ کہنے لگا، لو اب اپنے قصور کا الزام میرے بھائی پر لگا دو۔ جب تمہیں خود ہی ہوش نہیں تھی تو وہ کیا کر سکتا تھا؟ وہ بچہ ہے، اسے ان باتوں کا کیا پتا؟ نصرت کہنے لگی، یہ تو نظر آ سکتا تھا کہ بھابھی کیا کہہ رہی ہیں۔ اس نے تو صاف ٹکا سا جواب دے دیا، حالانکہ میں اس کے کھانے پینے کا بھی خیال کرتی ہوں، لیکن اس کا تو رویہ ہی مجھ سے ایسا ہے جیسے کہ میں اس کی دشمن ہوں۔ لیکن پرویز نے نصرت کی کوئی بات نہیں سنی۔ وہ کہنے لگا کہ تم نے خود احتیاط نہیں کی۔ نصرت یہ جان چکی تھی کہ پرویز کو کبھی بھی اس کی باتوں کا یقین نہیں آئے گا۔ اگلی بار جب وہ امید سے ہوئی تب تک پرویز کا کام کافی بہتر تھا۔ اس نے ایک ملازمہ کا بھی انتظام کر دیا۔ اس کے گھر بیٹی پیدا ہوئی تھی، لیکن جب پرویز اپنی بیٹی سے پیار کرتا تو شبیر کے ماتھے پر بل پڑ جاتے۔ باتوں باتوں میں وہ کہہ دیتا کہ آپ کو اب مجھ سے زیادہ اپنی بیٹی سے پیار ہے، آپ مجھ پر توجہ ہی نہیں دیتے۔ یہ سن کر پرویز گود میں بیٹھی مریم کو نصرت کی گود میں بٹھا دیتا اور شبیر سے باتیں کرنے لگتا، لیکن نصرت کو یہ بات کچھ ٹھیک نہیں لگتی تھی۔ اسے لگتا تھا جیسے شبیر جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے۔ مریم بار بار باپ کی طرف لپکتی تھی، لیکن وہ اسے نظر انداز کر کے بھائی پر توجہ دیتا۔ جب مریم نے چلنا شروع کیا، باتیں کرنی شروع کی تو اپنے باپ سے کہنے لگی، بابا میں آئس کریم کھاؤں گی۔ ٹوٹے ٹوٹے لفظوں میں اس نے فرمائش کی تھی۔ دکان سے آتے ہوئے پرویز آئس کریم لے آیا، لیکن اتفاق تھا کہ ایک ہی آئس کریم لایا تھا۔ جیسے ہی اس نے مریم کو آئس کریم کھول کر دی تو شبیر کہنے لگا، اب تو آپ کو اپنی بیٹی ہی نظر آئے گی، بھائی نظر تھوڑی آئے گا۔ اس سے پہلے کہ مریم آئس کریم کھاتی، پرویز نے اس سے آئس کریم چھین کر شبیر کو دے دی۔ حالانکہ وہ چاچا تھا، اب تو یونیورسٹی میں بھی پہنچنے والا تھا، لیکن نہ جانے اس کے اندر کون سی حسرت تھی کہ کبھی بھتیجی کو اس نے پکڑا تک نہیں تھا، کبھی پیار تک نہیں کیا تھا، کبھی سے کوئی چیز لا کر نہیں دی تھی، اور کبھی پرویز لے آتا تو اسے یہ شراکت داری پسند نہیں آتی تھی۔ یہ نہیں ہوا کہ بھتیجی کو 2 چمچ آئس کریم کھلا دیتا، بلکہ خود بے شرموں کی طرح اس کے سامنے بیٹھ کر آئس کریم کھاتا رہا۔ نصرت کو یہ دیکھ کر بڑا غصہ آیا تھا۔ کمرے میں آتے ہی جب اس نے پرویز سے یہ بات کہی تو وہ کہنے لگا، تم پھر شروع ہو گئی، ارے بچہ ہی تو ہے۔ وہ کہنے لگی، اب وہ بچہ نہیں ہے، اسے کہیں اپنی نوکری تلاش کرے۔ کیا میرے بچوں کا حق نہیں ہے آپ کے پیار پر، آپ کی توجہ پر؟ صرف بھائی کا حق ہے۔ اس بات پر پرویز نے پھر سے نصرت کے ساتھ جھگڑا ہی کیا تھا۔ مریم کے بعد ساتھ پیدا ہو گیا، ذمہ داریاں بڑھ چکی تھیں، لیکن شبیر کا رویہ بچوں کے ساتھ بہت عجیب تھا۔ نہ انہیں پکڑتا تھا، نہ پیار کرتا تھا، البتہ اگر بچے غلطی سے اس کی کسی چیز کو ہاتھ لگا دیتے تو زور سے تھپڑ دے مارتا کہ تمیز نہیں ہے، میری چیزیں خراب مت کرو۔ پھر کہتا، بھابھی ان کو سنبھالنا سیکھو، میرے کمرے میں اگر دوبارہ یہ مجھے نظر آئے تو میں ان کو ماروں گا۔ آپس میں نصرت اور شبیر کی بحث بھی ہونے لگی تھی، لیکن پرویز ہمیشہ اپنی بیوی کو ہی دباتا تھا، اسی کو کہتا تھا کہ میرے بھائی کو کچھ مت کہو۔ پھر وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ شبیر کی ایک اچھی جگہ نوکری لگ گئی، لیکن گھر میں ایک پائی نہیں دیتا تھا، سارے پیسے اپنے اکاؤنٹ میں رکھتا تھا۔ یہ سب چیزیں جب نصرت نے دیکھیں تو وہ پرویز سے زور سے جھگڑا کرنے لگی کہ اب یہ اپنی تنخواہ بھی اپنے پاس رکھتا ہے، آپ اسے کیوں نہیں کہتے کہ آپ کی مدد کرے؟ آپ کے بال وقت سے پہلے سفید ہو گئے ہیں، بچے بڑے ہو رہے ہیں، ذمہ داریاں بڑھ رہی ہیں، کیا اس کا کوئی فرض نہیں ہے؟ جب اس طرح کی باتیں بہت زیادہ ہونے لگیں تو شبیر نے لاہور میں اسی کمپنی کی دوسری برانچ میں شفٹ ہونے کے لیے کہہ دیا۔ جیسے ہی لاہور میں اس کو اسی کمپنی نے نوکری دے دی، وہ یہ کہہ کر چلا گیا کہ وہ لاہور میں رہنا چاہتا ہے۔ حالانکہ پرویز نے بہت اعتراض کیا تھا کہ میں تمہارے بغیر کیسے رہوں گا، تو وہ کہنے لگا، آپ کی بیوی اور بچے ہیں نا، میں بھی اب اپنی زندگی کے بارے میں سوچوں گا۔ یہ کہہ کر وہ جا چکا تھا۔ پرویز نے اس چیز کا الزام بھی اپنی بیوی پر ہی لگایا، اسے بہت برا بھلا کہتا رہا، لیکن وقت گزرنے لگا۔ پھر شبیر نے شادی کا کارڈ بھیجا تھا، صرف اپنے بھائی کے نام کہ آپ آئیں، مجھے اپنی آفس کی کولیگ پسند ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر پرویز کو ذرا سا دکھ ضرور ہوا تھا کہ اس نے تو اتنی بھی اہمیت نہیں دی کہ وہ بڑا بھائی بن کر اس کا رشتہ مانگنے جاتا۔ سب کچھ خود طے کر لیا، بس شادی پر بلایا۔ حالانکہ نصرت نے اس بات پر پرویز کو بڑی باتیں سنائی تھیں کہ تم بھائی بھائی کرتے ہو، اور اس نے تو اتنی بھی اہمیت نہیں دی، لیکن پھر بھی پرویز نے اس کی شادی پر گیا۔ اور لیکن اس کے بعد پرویز کے حالات ہی کچھ خراب سے رہنے لگے، کاروبار کچھ ڈاؤن سا ہو گیا تھا،
لیکن انہیں دنوں شبیر اپنی بیوی کے ساتھ آیا تو بڑا روکھا سا رویہ تھا۔ کہنے لگا کہ مجھے اپنے باپ کی جائیداد سے آدھا حصہ چاہیے، میں لاہور میں اپنا گھر لینا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر پرویز اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا لیکن کہا کچھ نہیں۔ نصرت کہنے لگی کہ باپ کی دکان تو آپ ہی نے چلائی ہے اور شروع سے اپنے باپ کے ساتھ لگ کر وہ دکان خریدی ہے، اس کا کون سا حق ہے اس میں؟ لیکن پرویز نے کچھ نہیں کہا۔ گھر بھی بیچا، دکان بھی بیچی اور آدھے پیسے شبیر کو دے دیے اور اپنے لیے چھوٹا سا مکان اور چھوٹی سی دکان لے کر بیٹھ گیا۔ لیکن نئی مارکیٹ تھی، نئی جگہ تھی، اس لیے وہاں اس کے گاہک ٹوٹ کے رہ گئے۔ وہ بے حد پریشان ہوا تھا۔ گھر کے حالات اب پہلے جیسے نہیں رہے تھے۔ بچے اسکول میں پڑھنے لگے تھے۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ آہستہ آہستہ تنگی بڑھنے لگی اور پرویز بیمار بھی رہنے لگا تھا۔ جیسے ہی مریم نے 12 جماعتیں پاس کیں اس نے اس کا رشتہ طے کر دیا، لیکن شادی کے لیے پیسے نہیں تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ زندگی میں ہی اپنے بچوں کی شادیاں کر دے۔ پھر اسے پتا تھا کہ اس کا بھائی اسے ویسے ہی محبت کرتا ہوگا جیسی کہ پرویز نے اس سے کی تھی۔ پہلی بار چھوٹے بھائی سے ادھار پیسے مانگنے جا رہا تھا تاکہ بیٹی کو عزت سے رخصت کر سکے۔ جیسے ہی لاہور پہنچا اسے اسٹیشن میں کوئی بھی لینے نہیں آیا تھا، حالانکہ اس نے فون کر کے شبیر کو بتا دیا تھا کہ وہ آ رہا ہے۔ گھر کا پتہ اسے یاد تھا، اس لیے خود ہی گھر چلا گیا۔ اس نے دروازے پر دستک دی تو دروازہ اس کی چھوٹی بیٹی نے کھولا تھا۔ اپنے تایا کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ پھر اس کی والدہ نے پوچھا کون ہے؟ وہ کہنے لگی تایا بائیں ہیں۔ پرویز اندر داخل ہو گیا۔ گھر کافی خوبصورت اور نئے طرز کا بنا ہوا تھا۔ تمام آسائشیں موجود تھیں۔ جب شبیر کی بیوی نے دیکھا تو کہنے لگی آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ کہنے لگا بیٹا میں شبیر سے ملنے آیا ہوں۔ اس نے بھابھی کو بھی بیٹا ہی کہا تھا کیونکہ وہ چھوٹی تھی اور پھر شبیر کو اس نے بچوں کی طرح ہی تو پالا تھا۔ وہ کہنے لگی شبیر یہاں نہیں ہے، شہر سے باہر گیا ہے، آپ جائیں یہاں سے۔ یہ سن کر پہلے تو اس کو حیرت ہوئی، پھر کہنے لگا میں کراچی سے آیا ہوں، مجھے شبیر سے بہت ضروری بات کرنی ہے، میں اس سے بات کیے بغیر کیسے واپس چلا جاؤں؟ لیکن وہ تو کچھ سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ وہ کہنے لگی جائیں یہاں سے۔ یہ کہہ کر اس نے دروازے سے ہی شبیر کو پیچھے کی جانب دھکا دیا۔ اپنے چھوٹے بھائی کی بیوی کا رویہ دیکھ کر پرویز کو بڑا عجیب لگا تھا۔ وہ کہنے لگی چلو نکلو یہاں سے، آج آتے ہیں مانگنے کے لیے۔ 4 پیسے کیا چھوٹے بھائی کے پاس آگے برداشت نہیں ہوا۔ شاید پرویز کے پرانے اور پیوند لنگے کپڑوں کو دیکھ کر اس کی بیوی نے اسے تانا دیا تھا، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ اپنے چھوٹے بھائی کی خاطر اس نے اپنی خواہشات کو ختم کیا تھا۔ بہرحال اس عورت نے تو لحاظ بھی نہیں کیا، زور سے دھکا دیا۔ سڑک پر گندا نالا کھلا ہوا تھا، وہ اس نالے کے اندر جا گرا۔ سارے کپڑے خراب ہو چکے تھے، یہاں تک کہ چہرے پر بھی چھینٹیں پڑی تھیں۔ ویسے بھی وہ وقت سے پہلے بوڑھا لگنے لگا تھا۔ گلی میں کھڑے بچے اس کا مذاق اڑانے لگے، اس پر ہنسنے لگے۔ عین اسی وقت کالے رنگ کی گاڑی آ کر گھر کے پاس کھڑی ہوئی اور اس گاڑی سے سوٹڈ بوٹڈ شبیر باہر نکلا تھا۔ اپنے بھائی کو ایک نظر دیکھا اور ماتھے پر بل ڈالے۔ بیوی کہنے لگی دیکھ رہے ہو اپنے بھائی کی حرکتیں، اسے پتا کیا چلا کہ 4 پیسے تمہارے پاس آ گئے ہیں تو آ گئے فقیروں کی طرح مانگنے کے لیے۔ شبیر کہنے لگا دفع کرو، خود ہی چلا جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے گھر کے اندر گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ پرویز تو یہ دیکھ کر حیران تھا، آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ کیا یہ وہی بھائی تھا جس کی خاطر اس نے اپنے بچوں کے منہ کا نوالا کھینچ کر اسے کھلایا تھا، اپنے بچوں سے زیادہ پیار کیا تھا اور آج اس نے ایک نظر بھی بڑے بھائی پر ڈالنے کی کوشش نہیں کی؟ شاید اس کی بیوی ٹھیک ہی کہتی تھی کہ آپ کا بھائی خود غرض ہے۔ آج اس کی خود غرضی نظر آئی تھی۔ کتنے مان سے آیا تھا کہ بھائی انکار نہیں کرے گا، سینے سے لگائے گا۔ اس نے تو گھر کی دہلیز تک پار کرنے نہیں دی تھی، اندر تک آنے نہیں دیا تھا، یہ تک نہیں پوچھا تھا کہ اتنا لمبا سفر کر کے کہیں تھک تو نہیں گئے، بھوک تو نہیں لگی، پانی تو نہیں پینا؟ اس نے کچھ نہیں پوچھا تھا، کسی گندے کیڑے کی طرح گندے نالے میں پھینک دیا تھا۔ کیا خون یوں بھی سفید ہوتے ہیں؟ کیا ایسے بھی بھائی ہوتے ہیں؟ آنسو بہاتا ہوا وہ اٹھا، اپنے کپڑوں کو صاف کیا، بہتے آنسوؤں کے ساتھ اپنے بیگ اپنے کندھے پر رکھا اور واپس اسٹیشن چلا گیا۔ بار بار اپنے آنسو صاف کر رہا تھا، لوگ اس کے گندے میلے کپڑے دیکھ رہے تھے۔ اس نے اسٹیشن سے ہی اپنا ہاتھ منہ دھویا اور اگلی ٹرین کی ٹکٹ خرید کر واپس کراچی آ گیا۔ جب آپ کو مریم نے اس حال میں دیکھا تو آگ سی لگ گئی تھی، کہنے لگی آپ کیوں گئے تھے اپنے بھائی کے پاس؟ کیا ان کا یہ روپ دیکھنے کے لیے؟ وہ رونے لگا، اپنی بیوی اور بچوں سے معافی مانگنے لگا کہ میں تم لوگوں کا قصوروار ہوں،
میں نے بھائی کی خاطر تم لوگوں کے ساتھ بہت زیادتیاں کیں اور آج اس بھائی نے مجھے خون کا وہ رنگ دکھایا ہے کہ شاید قبر میں لیٹے میرے ماں باپ بھی دیکھ کر تڑپ گئے ہوں گے۔ لیکن شاید رشتے پیسے کے آگے کمزور پڑنے لگے۔ پیسوں کی اہمیت بڑھ گئی ہے اور رشتوں کی اہمیت ختم ہو چکی ہے۔ وہ بہت بیمار پڑ گیا تھا۔ بھائی کے رویے نے پرویز کو اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا اور اس وقت بیوی اور بچوں نے باپ کو سنبھالا تھا۔ حالانکہ ساتھ اس وقت 10ویں جماعت میں تھا، لیکن باپ کے ساتھ دکان پر بیٹھنے لگا۔ اسکول سے آتے ہی دکان پر چلا جاتا۔ نصرت نے اپنے بہن بھائیوں سے تھوڑے تھوڑے پیسے ادھار لیے، 10 لاکھ کی رقم جمع کی اور مریم کی شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ لیکن مریم نے منع کر دیا۔ اس نے اپنے منگیتر کو فون کیا اور کہنے لگی کہ وہ جہیز نہیں لائے گی۔ اگر اسے 4 جوڑوں میں بیوی چاہیے تو وہ سادگی سے نکاح پڑھا کر لے جائے، کیونکہ وہ اپنے باپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ لڑکا پڑھا لکھا اور سمجھدار تھا، گھر والے بھی اس کے اچھے تھے۔ مریم کی بات پر اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا، اس لیے ادھار پیسے مریم نے خود جا کر سب کو واپس کر دیے اور اپنی ماں سے کہنے لگی مجھے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اس کا باپ اپنی بیٹی کو دیکھ کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگا۔ وہ کہنے لگا مجھے نہیں پتا تھا کہ میری بچی اتنی صابر بھی ہو سکتی ہے، ورنہ لڑکیاں تو بے تحاشا خواہشات کرتی ہیں، شادی پر یہ چاہیے، جہیز میں وہ چاہیے۔ وہ کہنے لگی کوئی بات نہیں، آپ نے ہماری خاطر بہت کچھ سہا ہے، محنت کی ہے۔ بہرحال مریم سادگی سے اپنے گھر سے رخصت ہوئی تھی۔ ساتھ اسکول سے سیدھا دکان جاتا، باپ کے ساتھ رات کو ہی واپس آتا اور اپنی کتابوں میں جھک جاتا، پڑھنے لگتا۔ رات 12 بجے تک پڑھتا تھا اور جب نصرت آدھے گلاس میں دودھ میں پانی ڈال کر اسے کہتی کہ یہ پی لو تو کہتا کوئی بات نہیں اماں، یہ آپ پی لیں، میں ٹھیک ہوں۔ 10ویں جماعت میں اس نے پورے سندھ میں ٹاپ کیا تھا اور اس کا رزلٹ دیکھ کر پرویز کا سینہ چوڑا ہوا تھا۔ بیٹے کو گلے لگایا تھا، ماتھا چوما تھا۔ وہ کالج میں بھی پڑھتا تھا، ساتھ میں باپ کے ساتھ دکانداری بھی کرتا تھا۔ کام بہتر ہونے لگا، وقت بدلنے لگا، آہستہ آہستہ حالات بھی بدلنے لگے۔ مریم کا شوہر بہت اچھا تھا، مریم اپنے گھر میں بہت خوش تھی، ساتھ تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے باپ کے کاروبار میں بھی توجہ دینے لگا تھا۔ آہستہ آہستہ ترقی ہونے لگی تھی، چھوٹے گھر سے بڑا گھر ہو گیا، آسائشیں بھی آ گئیں، لیکن پرویز کے دل میں شبیر کے لیے ایک دراڑ سی بڑھ گئی تھی۔ جب اس کے بارے میں سوچتا تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگتا۔ سعد نے پڑھائی ختم کر کے ایک چھوٹے سے پیمانے پر فیکٹری کا کام شروع کیا، اس میں بھی اللہ نے ترقی دے دی۔ وہ بہت محنتی تھا، بالکل پرویز کی طرح، ہمت نہیں ہارتا تھا۔ جیسے اس کی کمائی اچھی ہو گئی، اس نے پرویز سے کہا کہ ابا آپ اب آرام کریں گے، گھر میں سنبھالوں گا۔ ساری ذمہ داریاں وہ لے چکا تھا، اب تو اس نے گاڑی بھی خرید لی تھی۔ سعد کے لیے جب رشتہ ڈھونڈنے کا وقت آیا تو شبیر کا فون آیا تھا، وہ بہت رو رہا تھا۔ اس کے رونے کی آواز سن کر پرویز وہ پچھلی ساری رنجشیں بھول گیا۔ وہ کہنے لگا کیوں رو رہے ہو، کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ میرا دیوالیہ نکل گیا، میری نوکری چھوٹ گئی، میرا گھر بک گیا، میری بیوی نے میرے بچوں کی تربیت بہت خراب کی، میرا بیٹا نشہ کرنے لگ گیا ہے اور بیٹی زبان دراز ہو گئی ہے، کوئی بھی میری بیٹی کے ساتھ شادی کرنے کو تیار نہیں۔ میں اپنی بیٹی کو ایسے گھر میں بیانا چاہتا ہوں جہاں اس کی تربیت اچھی ہو سکے، تاکہ وہ اچھے ماحول میں اچھے طور طریقے سیکھ سکے۔ پرویز بھائی، میں نے آپ کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، میں نے آپ کے ساتھ بہت غلط کیا ہے، مجھے معاف کر دیں، میری بچی کو اپنی بہو بنا لیں۔ لیکن اس بات پر سعد نے صاف انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگا جس شخص نے 4 پیسوں کو دیکھ کر میرے باپ کو گندے نالے میں پھینک دیا، میں اس کی بیٹی کو عزت کیوں دوں؟ لیکن پرویز نے ہاتھ جوڑ کر بیٹے کی منت کی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ بڑے مان سے تم سے کہہ رہا ہوں، انکار مت کرنا، میرا بھائی بہت مجبور ہے، رو رہا ہے، اگر میں بھی اس کے ساتھ وہی کچھ کروں گا جو اس نے میرے ساتھ کیا تو مجھ میں اور اس میں کیا فرق رہ جائے گا؟ دیکھو اپنا دل بڑا رکھو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہماری راہوں کو آسان کر رہا ہے۔ مشکل کے بعد آسانی آتی ہے اور حالات تو بدلتے رہتے ہیں، کبھی اچھے کبھی برے، لیکن میں اپنے بھائی کے ساتھ وہ رویہ نہیں کرنا چاہتا جو اس نے میرے ساتھ کیا۔ سعد صرف باپ کی خاطر اس رشتے پر راضی ہوا تھا۔ شادی ہو کر جب امبر اس کی زندگی میں آئی تو پہلی رات اس نے بڑے سخت لہجے میں اس سے بات کی تھی۔ کہنے لگا میرے باپ باپ کو شکایت کا موقع مت دینا، اگر تم مجھے یہاں پر نظر آ رہی ہو نا تو صرف میرے باپ کی وجہ سے ہے، میرے دل میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے، اگر چاہتی ہو کہ میرے دل میں تمہارا کوئی مقام بنے تو میرے ماں باپ کو ویسے ہی عزت دینا جیسے وہ حق رکھتے ہیں،
اپنی ماں جیسا رویہ رکھو گی تو یاد رکھنا کہ میں تمہارے ساتھ اس سے بھی بڑھ کر برا رویہ اختیار کروں گا۔ امبر اپنے گھر کے تنگ حالات دیکھ چکی تھی اور اپنے باپ کی باتوں کو بھی اس نے پلو سے باندھ لیا تھا، جس نے سمجھایا تھا کہ جو غلطی اس نے کی ہے وہ امبر نہ کرے، کبھی بھی پیسوں کے ساتھ رشتوں کو نہ تولے، رشتوں کو بنانے کی کوشش کرے۔ اس لیے کچھ کوشش امبر نے کی تھی، کھانا بنانا اسے اچھا نہیں آتا تھا۔ نصرت نے بھی اس کے ساتھ ساس والا برتاؤ نہیں کیا تھا، ماں بند کر ہی اسے سمجھاتی تھی، پھر وہ اس کی عزت بھی بہت کرتی تھی، اس لیے گھر جنت بنتا چلا گیا۔ سعد کا رویہ بھی بیوی کے ساتھ اچھا ہو گیا تھا اور اس میں سب سے بڑا ہاتھ پرویز کا تھا اور نصرت کا۔ رشتوں کو نبھایا جاتا ہے، انہیں بدلے کے طور پر آزمایا نہیں جاتا، جیسا کہ پرویز نے کیا۔